अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। महमूद अमर के व्यूअर्स, आज बड़ी अहम और दिलचस्प खबरें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, जिसके अंदर जी PTI बल्ले के बगैर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गई है। इसके अलावा बात करेंगे जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के सियासी इंतखाब में जो आखिरी रुकावट है वो दूर होने वाली है कि जो नाअहली थी इनकी ताहयात या 5 साल के लिए, उस पर बड़ा अहम फैसला मुतवक्का है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जी जमशेद दस्ती साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, इसकी क्या हकीकत है इस पर बात करेंगे, क्या सच है क्या झूठ है। इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले वकील साहब, PTI के वकील साहब, जब उन्हें मौका दिया गया इस पर बात करने का तो वो दुम दबा कर भाग लिए, उनके अपने चाय नहीं पूरे हो रहे थे, उस पर जरा तफसील से बात करेंगे। लतीफ खोसा साहब, उनके बेटे खुर्रम लतीफ खोसा साहब की गिरफ्तारी के हवाले से अदालत में जब उन्हें पेश किया गया तो वकील और जज साहब के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, वकील साहब आज जरा फॉर्म में थे, उस पर भी जरा तफसील से बात करेंगे। इससे पहले दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे और हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की इंतखाबी सियासत के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त होने जा रही है और जो शक व शुबहात जाहिर किए जा रहे थे कि इनकी नाअहली है, ताहयात है या 5 साल के लिए है, इसके हवाले से अब हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह कैसरानी केस में ताहयात नाअहली के मुतल्लिक नोटिस पर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जेस्ट बेंच 2 जनवरी को यानी आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मधुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हलाली शामिल हैं। इससे अब काफी क्लियर हो जाएगा कि ये इलेक्शन लड़ सकते हैं नवाज शरीफ साहब या जहांगीर तरीन साहब, या ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये दोनों साइड से काफी चेम गोइयां हो रही थी कि एक तरफ का मौकफ था कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है और दूसरी जानिब मौकफ था कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। तो इस पर फाइनली कुछ ना कुछ फैसला जरूर आ जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, और मुझे लगता है कि इन दोनों को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा अदालत में आज बड़ा दिलचस्प मामला पेश आया। PTI के वकील शोहेब शहीन कमरा अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के सामने पेश हुए और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अपनी गुजारिशात पेश करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस साहब उस वक्त केस में मसरूफ थे, ये समाअत कर रहे थे मुख्तलिफ केसेस की, तो उन्होंने इन्हें टाइम दे दिया कि आप वक्फे के बाद यानी 11:30 बजे के बाद हम आपकी गुजारिशात को जरूर सुनेंगे। तो वक्फे के बाद शोएब शहीन साहब अदालत में पेश ही नहीं हुए। तो पहले तो हमने ये सुना था कि जी वकील बाहर गए और उन्हें उठा लिया गया, वो अगवा हो गए, उन्हें पुलिस वाले उठा के ले गए जब कोई मामला उनके साथ पेश आ गया। लेकिन इस बार बड़ा ही दिलचस्प मामला था। वो मामला ये था कि पहले भी मैं ये बता चुका हूँ कि PTI के जो वकला हैं उन्हें कैमरे के सामने आने का बड़ा ही शौक है, बहुत ही शौक। तो जनाब वो बाहर यूट्यूबरों और जो मीडिया वाले हैं उनसे बात करने के लिए मसरूफ हो गए। उन्होंने कहा खड्डे चवड़े केस है, बात भी सुना जाएगा, मीडिया सामने खलोता है, इससे क्यों छोड़ के जाएं, इस पे तो बात कर लें। तो जनाब वो अदालत में पेश ही नहीं है, अदालत का टाइम खत्म हो गया, जज साहब घर चले गए। तो जनाब साहब मीडिया ने मसरूफ रहे, उन्होंने कहा छोड़ो परा, मैं तेरा फेम ले लूँ ना। तो ये मामला पेश आया जी PTI के वकील की जानिब। वैसे तो सारे के सारे वकला ही इनके ऐसे करते हैं, लेकिन ये एक मामला पेश आया था, सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर दूं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर जो आपके साथ मैं शेयर करना भूल गया था वो ये कि सानिया 9 मई यानी 9 मई के कांड के अंदर जो मुल्जमान शामिल थे, 51 मुल्जमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म भी जारी हो गया है। 51 मुल्जमान में मुराद सईद, हमाद अजहर, फरख हबीब, उमर अयूब, अलीमीन गंडापुर, जरताज गुल, जुबैर न्याजी, अकरम शाही, शौकत भट्टी, अहमद चट्टा, बिलाल इजाज, जफरुल्लाह चीमा के नाम भी शामिल हैं। कदमे के दीगर मुल्जमान में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी भी शामिल हैं। इससे रिलेटेड मुकदमे में 51 मुल्जमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी है। अदालती हुक्म पर मुल्जमान के घरों और शहर के अहम मुकामात पर इश्तिहार अवेजा किए गए हैं। अदालत ने मुल्जमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। मुकदमे में दहशत गर्दी के साथ कत्ल की दफात भी लगाई गई हैं। तो ये पेशरफ्त हुई है जी 51 मुल्जमान जो 9 मई के कांड के अंदर मुलविस से, उसके हवाले से। इसके अलावा जी खुर्रम लतीफ खोसा साहब जो कि सरदार लतीफ खोसा साहब के साहबजादे हैं और PTI के टिगर होल्डर भी हैं, इनके कैंडिडेट हैं। इन्हें पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर लाहौर हाई कोर्ट में इनके वालिद साहब यानी सरदार लतीफ खोसा साहब की जानिब से इनके बेटे की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। तो लाहौर हाई कोर्ट में खुर्रम लतीफ खोसा की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। इसमें अदालत ने इन्हें पेश करने का हुक्म दिया, जिसके बाद खुर्रम लतीफ खोसा साहब को अदालत में पेश कर दिया गया। अच्छा जी, अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि इन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया है। तो सरकारी वकील भी जरा आज फुल फॉर्म में थे। उन्होंने बताया कि जनाब जो फाइल आपके सामने पड़ी है ना, उसके अंदर ही गिरफ्तार किया गया है। पहले FIR काटी गई, फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया। सरकारी वकील ने अदालत को मजीद बताया कि मुलजिम का यह कहना है कि इसकी गिरफ्तारी कल हुई है, कानून नाफिज करने वाले अदारों के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी आज हुई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने वकला को हथकड़ियां लगाकर क्यों पेश किया है, जिस पर सरकारी वकील का यह कहना था कि कानून
سب کے لیے ایک ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں کہا کہ خرم لطیف کھوسا نے پولیس افسر سے کہا تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں 5 نسلوں سے وکالت کر رہا ہوں۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ کسی ملزم کے عمل کو دیکھا جاتا ہے، اس کے وکیل ہونے کو نہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر کسی نے غصے میں کوئی بات کہہ دی تو کیا آپ اس پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹیں گے؟ اس پر سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ روڈ پر پولیس کا جانا منع تو نہیں ہے، 9 مئی کو بھی لوگوں نے جو کچھ کیا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ 9 مئی والے واقعے کا اس سے موازنہ نہ کریں۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ نہ تو یہ گرفتاری غیر قانونی ہے اور نہ ہی غلط ہے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جبکہ عدالت نے خرم لطیف کھوسا کی ہتھکڑیاں کھلوانے کا بھی حکم دے دیا۔ تو یہ پیش رفت ہوئی ہے جناب خرم لطیف کھوسا، سردار لطیف کھوسا صاحب کے بیٹے کے حوالے سے۔ وکیل صاحب آج فارم میں تھے، انہوں نے بھی تگڑے جواب دیے، یعنی فل تیاری کر کے آئے تھے، یعنی یہ وہ والے وکیل نہیں تھے نا جو کہتے ہیں چلو یہ بات جا کے میڈیا نے گلا کر لیے، لیکن اچھا خاصا جواب دے کے گئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی، ان کا یہ کہنا ہے کہ کپڑے ہمیں دیو نہ دیو، پیسے دیو نہ دیو، ساتھ لین دیو، یعنی بلہ دو یا نہ دو، کوئی ایک نشان ہے وہ ہمیں دے دیں، کوئی ایک نشان ہمیں دے دیں بلے کے علاوہ، لیکن ہماری پارٹی کو نشان دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی نشان نہ ملے اور انفرادی طور پر یعنی فردن سب کو ایک نشان ملے اور جو ہمارے لیے پرابلم بنے گی۔ لہٰذا بلہ ہمیں دیو یا نہ دیو، سانو کوئی ایک پارٹی نو نشان دے دو جس کے اوپر ہم الیکشن لڑ سکے۔ یعنی اب پی ٹی آئی بلہ چھوڑنے کے لیے، بلے سے دستبردار ہونے کے لیے بھی تیار ہے۔ شاید انہیں سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ بلہ انہیں نہیں ملنا اور بلہ انہیں مل نہیں سکتا، تو بھائی سمپل سی بات ہے، اگر آپ کو بلہ نہیں ملنا، کوئی اور پارٹی کو نشان مل جاتا ہے تو بات تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی، مطلب بلہ مل جائے یا کوئی اور نشان مل جائے، آپ کو جس بنا پر بلہ آپ سے چھینا جا رہا ہے اس بحاف پر تو آپ کو نہ بلہ ملنا ہے نہ کوئی اور نشان ملنا ہے آپ کی جماعت کو۔ تو جناب اس کا فیصلہ یہی ہوگا کہ فردن بندے کو اس کا جو سمبل ہے الاٹ کیا جائے گا، لہٰذا بے فکر رہیں، بلہ تو گیا۔ اچھا جی، اب آ جائیں جو جمشید دستی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس پر ذرا تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہوگی، ایک چھوٹا سا کلپ میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں، وہ آپ سن لیجئے۔ میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں، میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں۔ آج خفیہ ایجنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے، میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے، بچوں کو مارا ہے، میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے وہ چیختا چلاتا رہا ہے۔ اچھا، اس میں فرماتے ہیں کہ پولیس والے آئے میرے گھر پر اور کچھ ادارے کے لوگ تھے، خفیہ اداروں کے، اور خفیہ ادارے کے لوگ تو میرے خیال میں آئی بی اور آئی ایس آئی ہیں، یعنی یہ 2 ادارے خفیہ ہیں۔ اس کے اوپر بڑا سنگین الزام لگایا گیا ہے کہ وہ لوگ آئے، انہوں نے میرے گھر کی توڑ پھوڑ کی، میرے 10 سال کا بچہ روتا چلاتا بلکتا رہا، میرے زوجہ کو برہنہ کیا گیا۔ یعنی یہ ایسے، میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ کہ یہ کیسا ممکن ہوا۔ اس طرح کا ایک اسٹنٹ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے بھی کھیلا گیا تھا، ان کی بیٹی کے حوالے سے وہ بھی کھیلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک یہ اسٹنٹ کھیلا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ایجنسیوں کو یہ ضرورت ہے کہ میں خبر کی طرف بھی آتا ہوں کہ ایکچوئل میں ہوا کیا ہے، کہ کیا ایجنسیوں کو ضرورت ہے کہ وہ اس طرح گھر پہ جا کے کسی کی بیوی کو مطلب برہنہ کر دیں اور جا کے ان کے کپڑے اتاریں اور انہیں پی ٹی آئی سے دور کرنے کی کوشش کریں؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی تھی، یہ میں اپنا اوپینین بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر انہیں وہ پی ٹی آئی سے دور کرنا چاہ رہے تھے یا وہ چاہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے تعلقات نہ رہیں یا پی ٹی آئی کے یہ ممبر نہ رہیں یا پی ٹی آئی کو سپورٹ نہ کریں، تو سمپل سا طریقہ ہے، جیسے بہت سے لوگ ایک پیٹرن جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، چلے کے بعد آ کے پریس کانفرنس ہو جاتی ہے یا پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا، سیاست کو چھوڑنے کا اعلان ہو جاتا ہے، اس طرح کا کوئی بھی کام ہو سکتا تھا۔ یہ بہت زیادہ آگے چلے گیا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس قسم کے سٹنٹ اور بھی ہوں گے، اس قسم کی بیکار قسم کی ایکٹنگ اور بھی بہت زیادہ ہوں گی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی جو ایکٹنگ تھی ایک نیچرل ایکٹنگ لگ رہی تھی، لیکن یہ جو ایکٹنگ نا، یہ اوور ایکٹنگ ہے یار، سراسر اوور ایکٹنگ ہے۔ اس بندے کو میں نے یہ نہیں کہوں گا اس کے 50 روپے کاٹے جائیں، اس کے سارے پیسے کاٹو، اسے جرمانہ بھی کرو، اتنی اوور ایکٹنگ یار، اتنی اوور ایکٹنگ نہیں اچھی ہوتی۔ اچھا ہوا کیا ہے جناب، ہوا یہ ہے کہ یہ سمپتی حاصل کرنے کے لیے، ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس قسم کے گھنونے کام کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ووٹر اشتعال میں آئیں اور وہ جی ووٹ ڈال دیں ہمیں۔ بھائی کچھ نہیں ہونا، اپنی عزت گوا دینی ہے۔ اگر اس کام کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سمجھدار شخص، ایک باشعور انسان ایسے بندے کو کبھی ووٹ نہیں ڈالے گا جو نہ تو اپنی گھر کی عزت کا خیال کر سکتا ہے، جو اپنی گھر کی عزت کا خیال نہیں کرتا، وہ کسی کی بہو بیٹی کا
کیا خیال کرے گا؟ ایک باشعور انسان تو ایسے بندے کو ووٹ نہیں دے گا. اور یہ بندے آ کے جی برہنا کر دیا گا. یار خدا کا خوف کرو یار, کوئی اور الزام ڈالے, کوئی تہاڑیاں بیبی نے سیاست رہنیاں نے, بیبی بیچ لیا, وہ عورتوں کو درمیان میں لاؤ, اس کے اوپر کچڑ اچھالو اور سمپتی حاصل کر لو. یار یہ بڑا بھی نیا ٹرینڈ چل گیا اب تو. میں کہہ دو یہ کپڑے پاڑ دینے بیبی دے, ٹھیک ہے بھائی تانوں ووٹ دے دینے. یار دور فٹے منہ بھائی, یہ سارے کا سارا ٹوپی ڈرامہ تھا. اگر اس میں اتنی ہمت ہے نا تو یہ جائے عدالت میں جائے اور عدالت سے جا کے یہ درخواست کرے کہ اس کی ایک انکوائری بٹھائی جائے اور تفصیل سامنے لائی جائے. کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج, کوئی آنے جانے کی, گلی محلے کی, ان کے تو یہ بولتے ہیں کیمرے توڑ لیے گئے, کوئی چھوٹی موٹی ویڈیو گلی محلے کی لازم نکل آئے گی بھائی. اور پھر اس بندوں کی شناخت بھی کی جائے کہ آیا کہ واقعی وہ ایجنسی یا پولیس کے بندے تھے یا نہیں تھے. جبکہ اس کے اوپر ایک واضح موقع بھی پولیس کی جانب سے سامنے آ گیا. انہوں نے کہا ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کوئی ریٹ ہوئی ہے, نہ کوئی ایجنسی کے بندے, نہ کوئی ہمارے بندے ان کے گھر پر نہیں گئے, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس پر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے کیا؟ اگر تو یہ سچ ہے, اگر یہ سچ ہے, لیکن یہ اس کے چانسز تقریباً 10% ہیں. اگر یہ سچ ہے تو بہت ہی گھٹیا عمل تھا, بہت ہی گھٹیا عمل. اس قسم کے حرکات نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اگر یہ ایلیگیشن ہے, یہ ایلیگیشن تو اس سے بڑا گھٹیا عمل ہے, اس سے بڑا گھٹیا عمل ہے. اگر یہ ایلیگیشن ہے تو کم از کم اس بندے کو تاحیات نااہل اور سزا جرمانہ الگ سے ہونا چاہیے, تاکہ ان لوگوں کو شاید ابھی تک عقل نہیں آئی کہ یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ فوج پاکستان, یہ پاکستانی ادارے ہماری سیکیورٹی کے لیے ہیں, ہماری حفاظت کے لیے ہیں. ہم نے ان پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. لہذا آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ان سب میں سے کس کی ایکٹنگ سب سے زیادہ اچھی لگی؟ عمران خان صاحب کی گولیاں لگنے والی, ریحانہ ڈار صاحبہ کی, اعظم سواتی صاحب جو پھوٹ کے رونا شروع کر دیا, ان کی ایکٹنگ, اب یہ جمشید دستی صاحب, کس کی ایکٹنگ سب سے زیادہ اچھی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.